السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورت علم نشرح کی انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے۔ جو سورہ نشر ہے وہ مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، یہ پوری تمام جو سورت جو آخری پارہ ہے سورہ اما پارہ، یہ پارہ جو ہے پورا زیادہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، جو ہم کنٹینیوسلی دیکھ لیتے آ رہے ہیں۔ پوری مکی صورتوں کے مکے کے حالات اس وقت کس طرح ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے، اور آگے آنے والی خوشخبری بھی سنا رہے تھے، اور تکلیف و ظلم و ستم پر کیا ہے آپ کو کامیابی انشاءاللہ آگے آئیں گی، اب تھوڑا صبر کر لو۔ اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیاں دیتے ہوئے تمام صورت پے در پے نازل ہو رہی تھی، جس میں سے ایک صورت آج ہم دیکھیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو اس وقت نازل فرمائے جب کہ ترقی اور کامیابی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کامیابی کی خوشخبریاں بیان کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں، گویا ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ کھولنے سے مراد اس کے پہلا مطلب یہ ہے کہ سینوں کو منور اور فراخ کر دیا جانا، یعنی حق بات کو واضح کرنا، وہ دل میں ڈال دیا جانا۔ اور اس کا مفہوم جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے کہ میں نے آپ پر انعام کیا، کیا سینہ آپ کا کھول دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے کھول دیا۔ دوسرا کیا بول رہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے شرح صدر بھی لیا گیا ہے۔ شرح صدر یعنی شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ شر کا ایک ٹکڑا بنایا ہے، تو وہ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکال کر وہ نکال دیا گیا تھا، پھر اسے دھویا گیا تھا، یعنی دل کو اچھے سے دھویا گیا تھا اور دوبارہ رکھ دیا گیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا تھا معراج کے لیے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا تھا، دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا تھا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا، اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا تھا۔ اس دل کو کیا کر دیے تھے؟ آپ کے ایمان کو اور آپ کے اندر حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیے تھے، اور دل میں اتنی قوت پیدا کیے تھے، کیونکہ وہ معراج کا سفر کیا تھا؟ بڑا ہی آسمانوں کی سیر تھی، اللہ سے ملاقات کا یہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم بات چیت کی، انبیاء سے ملاقات، جنت جہنم، یہ تمام چیزوں کا یہ چیز
کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر کر سکنا، برداشت ان کے اندر وہ سکت پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہ کیا تھا. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا تھا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتارا تھا. اور جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی جو بوجھ آپ کے اوپر تھا، جو آپ کی پیٹھ توڑ دیا تھا، وہ کیا بوجھ تھا؟ وہ کیا تھا؟ نبوت سے پہلے 40 سال کا جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شراب نوشی نہیں کی، کبھی برائی کے کام آپ نہیں کیے، اور تاہم معروف و معنوں میں اللہ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا، بوجھ سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اور کیا ہے؟ حالات پر، معاشرے پہ جب نظر ڈالتے تو بت پرستی اتنی عام تھی، لوگ میں بے حیائی، برائی، بدکاری حد سے زیادہ تھی. وہ دیکھ کر آپ کو ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری قوم کیا ہو رہی ہے. تو وہ اس بوجھ کو میں نے ہلکا کیا سے مراد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو وہ 40 سال کی زندگی جو آپ نے گزاری نبوت سے پہلے، تو اس میں آپ کوئی بری چیز کی طرف نہیں گئے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بوجھ ہلکا کیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسا بتانا چاہ رہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کل آپ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اگر آپ جب نبی بن کے جب بولیں گے تو پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا تم پہلے یہ غلطی کر چکے اور اب آ کر ہماری اصلاح کر رہے ہو. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایسی کوئی آپ سے اللہ غلطی نہیں کی ہے آپ جو آپ کو بعد میں نبوت کے بعد اس چیز کو وجہ بنا کے پروپیگنڈا کیا گیا. بہت سارے وجوہات بنے گئے لیکن آپ کی پچھلی زندگی کو ریلیٹ نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی خوبی تھی. یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، یعنی آنے والے مشکل کو آپ کے لیے آسان کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے باپ نہیں تھے. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بیٹیوں کے باپ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ دم کٹا کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم کیا ہے؟ بیٹوں کے وارث نہیں ہو. تو وہ چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا ہی باقی نہیں رہے گا، تمہاری آگے تم کو کون یاد رکھے گا؟ یعنی ونش ہی آگے لے کر نسل ہی آگے اپنے باپ دادا کا نام لے کر جاتی ہے. تمہاری اولاد بیٹے والی اولاد ہی نہیں ہے تو تمہارے کو کون بعد میں یاد رکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی. اور یہ ایک دوسرا انعام، تیسرا انعام تھا. پہلا انعام تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا. دوسرا انعام آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا. اور تیسرا انعام یہ کہ آپ کے نام کو، یعنی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بول کر ایک تسلی دے رہے ہیں کہ یعنی جہاں جہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا. جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے. مثلا جیسے کہ اذان میں لے لیجئے، آپ نماز میں لے لیجئے، دیگر مقامات پر، ایون گزشتہ کتابیں جو پچھلی کتابیں تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت سے قرار دے دیا. یعنی اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا. یعنی کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے نبی کا ذکر جوڑ دیا. یہی چیز بول رہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. آج دنیا میں ہر جگہ جب جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب جب اذان کا جواب دیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بعد سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بندہ مومن لیتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ بول رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں آپ لوگ برداشت کریں، میں بولے نا یہ مکی صورت ہے، یعنی بہت مشکلوں کا صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے. آپ کو کنگھیوں سے نوچا جا رہا تھا، آپ کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا تھا صحابہ کو، آپ کو اونٹوں کے درمیان رکھ کر چیرا جا رہا تھا، بہت تکلیفیں دی جا رہی تھی. تو یہ بات تسلی دی کہ مشکل آ رہی نا تو اس کے ساتھ آسانی ہے، پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف ہو رہی تھوڑا برداشت کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فراغت اور آسانی سے نوازے گا. یہ تسلی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور ایسے ہی ہوا. بعد میں ہم نے دیکھا نا اسلام کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو بعد میں اسلام کا بول بالا اتنا ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت فتح عطا فرمائی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے کہ جب تم، یہ دیکھیں بہت بہت زیادہ غور کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو، یعنی نماز سے یا پھر تبلیغ سے، جہاد سے، دعا میں، کوئی بھی چیز، بہرحال عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے کہ تم کیا کرو، اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤ. کب؟ جب تم فارغ ہو جاؤ. جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. کیونکہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت انسان کو کب ملتی ہے؟ عبادت کی وجہ سے ملتی ہے. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب سے دل لگاؤ، اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے اپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ، سب چیزیں چھوڑو. کب؟ جیسے ہی تمہارا کام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت ہے. اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہماری مشکلیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہ آیت اتنی ہی یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو عبادت کی طرف ہمیں بھی اپنے وقت کو لگانا ہے. عبادت میں اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.